اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ توفاہم الملائکۃ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، جن کو قبض کرتے ہیں، اس حال میں کہ ظالمی انفسہم وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قالوا تو فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم تم کس کام میں تھے، کس حال میں تھے۔ قالوا تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ قالوا تو وہ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے، مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے، اپنے خاندان اور اپنے خیش و اقارب کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، حالانکہ انہیں ہجرت کرنے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی انہیں اس آیت میں ظالم کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تاکیدی حکم پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات اور موقع محل کے مطابق اسلام کے جو احکامات ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سخت یا نرم ہو جاتے ہیں۔ حالات کے پیش نظر احکامات سخت بھی ہو جاتے ہیں، نرم بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس موقع پر ہجرت کو اسلام اور ہجرت نہ کرنے کو، ہجرت سے گریز کرنے کو کفر کے مترادف کہا گیا ہے۔ پھر اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں پہ رہ کے بندہ اسلامی شعائر پر عمل پیرا نہ ہو سکے، اسلامی احکامات پر، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو، وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے، تو وہاں سے مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، یعنی ہجرت سے گریز کرنے والے، ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں نہ جانے والے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں فیما کنتم، ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مسلمان تھے یا کافر، یا دارالکفر میں پڑے تم کیا کر رہے تھے اور تم نے مسلمانوں کے علاقے کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ یعنی ایسے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بلا عذر ہجرت نہ کرنے کی وجہ پر ظالم کی موت مرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثله، ابو داؤد کی حدیث، کہ جو شخص مشرکوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ سکونت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان سکونت اختیار کرتا ہے، مسلمانوں کے علاقے میں نہیں رہتا بلکہ کافروں کے ملک میں، کافروں کے علاقے میں جا کے رہتا ہے، میں اس سے بری ہوں۔ پوچھا کتنا دور رہے؟ فرمایا لا تراء نارہما، ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھیں، مسلمان کافروں سے الگ ہو کے دور اکٹھے ہو کے رہیں۔ تو آیت میں حکم واضح ہے کہ مسلمانوں کے لیے دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنا یہ لازم اور ضروری ہے، بالخصوص اس وقت جب وہ اسلامی شعائر پر عمل پیرا ہونے سے قاصر ہوں، اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے انہیں مشکلات کا سامنا ہو تو وہ کافروں کے ملک کو چھوڑیں اور مسلمانوں کے ملک میں آ کے مسلمانوں کے علاقے میں سکونت اختیار کریں۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ مگر وہ لوگ المستضعفین جو کمزور ہیں، من الرجالی مردوں میں سے، نہایت کمزور مرد، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ جو کسی تدبیر کی، کسی ہیلے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، ان سے درگزر کرے گا، وکان اللہ عفوا غفورا اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی پہلے تو تھا ایک عمومی حکم سب کے لیے، لیکن اب حالات کے پیش نظر وہ لوگ جو واقعی بے بس ہیں، معذور ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے، ان کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اور میری والدہ ہم ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے معذور قرار دیا۔ ان لوگوں میں عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن ہشام اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پنجے سے ان کی نجات کے لیے دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور نام تھا ان کا لبابہ، ام الفضل کا نام لبابہ تھا، جو ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، میمونہ بنت الحارث۔ یہ لبابہ بنت الحارث، ام الفضل لبابہ بنت الحارث، ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ یہ جو بنات حارث ہیں یہ کل 9 تھیں، ان میں سے ایک اسماء بنت عمیس خثعمیہ تھی جو کہ ماں کی طرف سے میمونہ کی بہن تھی اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آ گئی تھی۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو مستضعفین میں سے تھے۔ آج کا بھی دیکھیے ہمارے جس طرح کے حالات ہیں اس وقت عالمی، کہ کوئی آدمی کسی ملک کا باشندہ ہے، وہ وہاں سے ہجرت کر کے مستقل طور پر دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا، ناممکن حد تک مشکل بنا دیا گیا ہے۔ کسی کو کوئی دوسرا ملک نیشنلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر
سرکاری طور پر نیشنلٹی مل بھی جائے کسی کو، مثلا آپ یوں دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستانی جن کو سعودی کیا کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، وہاں کے نیشنلٹی ہولڈر ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ ان کو مساوی حقوق نہیں ملتے۔ یہ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کا کام کر دیا گیا۔ اور اب آپ یوں مثال سمجھے، انڈو پاک کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے قریب کے علاقے کو، کہ اگر کوئی مسلمان انڈیا سے ہجرت کر کے اور مسلمان آنا ہو کر مسلمان ہونے کی وجہ سے پاکستان آنا چاہے، نہ انڈیا اس کو نکلنے دے گا نہ پاکستان اس کو قبول کرے گا، اور اگر پاکستان میں وہ آ بھی جاتا ہے جیسے کیسے بھی، اور یہ اس کو فرض کیا قبول کر بھی لیتے ہیں، تو ساری زندگی اس کے اوپر شک ہی رہے گا، انڈیا سے آیا کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یعنی اخوت اسلامی کے بجائے آج کل یہ جو بارڈروں کی تقسیم ہے، کنٹرول لائنز کی، یہ بنیاد بن چکی ہے۔ تو اخوت اسلامی کا بالکل کام تمام ہوا پڑا ہے۔ تو اب ایک آدمی وہ کفر کے علاقے میں رہتا ہے، کافروں کے ملک میں رہتا ہے، وہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس اس کے لیے آنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ہاں، اب وہ لوگ جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہیں پر پلتے بڑھتے جوان ہوتے ہیں، تو وہ وہاں جا کے کافروں کے ملکوں میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ مسلمان کافروں کے ملک میں جا کے سکونت اختیار کرے، یہ نہیں ٹھیک۔ اس کی کیا مجبوری ہے ادھر جانے کی؟ روٹی روزی کمانی ہے، اللہ یہاں پر بھی بہت دیتا ہے کہ کمانے والا بنے۔ ہاں، کوئی وہاں پہ جاتا ہے تبلیغ کی غرض سے، وہ ٹھیک ہے، دعوت کی غرض سے، اور پھر اس کے لیے بہانہ کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے، چاہے کاروبار کا بہانہ ہو، جیسے بھی۔ ایک ہے مشنری طور پر کسی بندے کا، مسلمان کا، کافروں کے ملک میں جانا، کہ وہاں سے کچھ ایسا فائدہ ہے جو یہاں حاصل نہیں ہوتا، وہاں سے وہ فائدہ حاصل کر کے اپنے مسلمانوں کو کھڑا کرنا ہے، اپنے ملک میں آ کے مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ تو وہاں پہ جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر بس وہیں کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ان کی تمام تر صلاحیتیں وہ کافروں کی خدمتوں میں ہی گزرتی ہیں۔ تو اس طرح کی زندگی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغمن، وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ پائے گا، مراغمن کثیرن، بہت سی پناہ کی جگہ پائے گا، وسعۃ، اور بڑی وسعت پائے گا۔ فمن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکل پڑے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت پا لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور یقینا اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے، ہجرت کرتے ہوئے ابھی مسلمانوں کے پاس پہنچتا نہیں ہے، پہلے ہی اس کو موت آ جاتی ہے، تو ان کو ہجرت کا اجر و ثواب مل جائے گا، اگرچہ اس کی ہجرت مکمل نہیں ہوئی، خلوص نیت سے ہجرت کی اس نے، راستے میں موت آ گئی، ان کا اجر ثابت ہو گیا، کیونکہ اصل دار و مدار تو نیت کے اوپر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خالد بن حزام رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے، انہیں ایک سانپ نے ڈس لیا، ہجرت مکمل ہونے سے پہلے ہی بہت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف
ہجرت کرنے کے لیے نکلے اپنے گھر سے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ ہجرت کا معنی ہے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف منتقل ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہجرت فرض تھی اور اس کی فرضیت تا قیامت باقی ہے کہ دارالحرب سے مسلمان ہونے والا دارالاسلام کی طرف آ جائے، قیامت تک کے لیے یہ ہجرت فرض ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہے، کیونکہ مکہ تو فتح ہو گیا، جو علاقہ فتح ہو گیا اب اس کے بعد وہاں سے ہجرت نہیں۔ پہلے جو بھی مکہ میں مسلمان ہوتا اس پر فرض تھا کہ وہ مکہ چھوڑے اور مدینہ آ جائے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا آپ نے فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح ہو گیا ہے مکہ، اب یہاں سے ہجرت کرنے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ہجرت بعد الفتح کہہ کر یہ ایک اصول اور قانون واضح کر دیا ہے کہ کافروں کے علاقے میں رہنے والے مسلمان ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آئیں، لیکن اگر وہ کافروں کا علاقہ فتح ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے ذریعے تسلط آ جاتا ہے، پھر ہجرت کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔